السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس الحادی عشر پیج نمبر 61 پیج نمبر 61 میں ہیں۔ الدرس الحادی عشر 11واں سبق، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها Part 1، الدرس الحادی عشر، the 11th lesson۔ اس نئے سبق میں، اس 11ویں سبق میں کوئی امپورٹنٹ گرامیٹیکل کنسپٹ کور نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ریویژن لیسن ہے۔ دس از اے ریویژن لیسن۔ یو ہیو ٹو ریوائز all the important grammatical concepts and theories of which you have studied so far in this book۔ اس کتاب میں جو کچھ اب تک آپ نے اسٹڈی کیا ہے گرامیٹیکل تھیوریز کو، اسی کو ہمیں یہاں پہ ریوائز کرنا ہے۔ البتہ اس میں چھوٹے چھوٹے 2-3 پوائنٹس ہیں، اس کو سامنے رکھیں۔ ایک تو ہے عربی زبان میں ایک ورب ہے، ورب کے بارے میں بھی ڈسکشن شروع نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے سیمسٹر میں جو سیکنڈ والیوم اس کتاب کی شروع کی جائے گی، اس میں ورب کے بارے میں لینتھی ڈسکشن ہوگی۔ وربل سینٹینسز ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن اس سبق میں کسی ریزن کی وجہ سے کچھ وربل سینٹینسز آئے ہیں۔ اس میں ایک ورب بار بار مذکور ہے، احبو۔ احبو کے معنی ہوتے ہیں آئی لو، آئی لائک، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں۔ احبو کے معنی ہوتے ہیں چاہتا ہوں، آئی لو، آئی لائک۔ ایک تو یہ ورڈ آیا اس میں، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ دوسرے ایک ورڈ ہے فی ہی، فی پریپوزیشن ہے، اور ہو جو پروناؤن ہے، یہ جب فی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ فی ہی ہو جاتا ہے میسکولین کے لیے، اور اگر اسی کو آپ فیمینین کرنا چاہ رہے تو فیہا ہو جائے گا۔ ان دیٹ یعنی اگر فی ہی آپ کہیں گے اس میں، یعنی اگر کوئی ایسا مذکر ناؤن ہے، میسکولین ناؤن ہے، تو وہاں پہ ہم فی ہی کہیں گے اس میں، اور اگر فیمینین ناؤن ہے فی کے بعد تو فیہا ہم کہیں گے اس میں۔ تو یہ 3 چیزیں نوٹ رکھیں۔ ایک احبو، یہ ورب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آئی لائک، آئی لو، میں چاہتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ اور نمبر 2 فی ہی، فی ہی کے معنی ہیں اس میں، اگر آپ میسکولین کے لیے یوز کر رہی ہیں تو فی ہی ہوگا، اور اگر فیمینین کے لیے آپ یوز کر رہی ہیں تو فیہا ہوگا۔ یہ 3 پوائنٹس چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس کتاب میں، جتنے امپورٹنٹ گرامیٹیکل کنسپٹس ہیں، تمام کنسپٹس کو آپ اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھیں۔ اس سبق میں سب کچھ اپلائی کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ بیتی میرا گھر، بیتن مانے گھر، اور یا یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، یہ پوزیسو پروناؤن ہے، یہ بیتی ہے، میرا گھر۔ اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل، یا ضمیر مجرور متصل بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ہذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی مضاف مضاف الیہ بھی ہے۔ بیتن جو ہے یہ مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مضاف الیہ پروناؤن ہوتا ہے۔ تو ہذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، دس از مائی ہاؤس۔ بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ مائی ہاؤس از ان فرنٹ آف دا ماسک، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اچھا، امام المسجدی، امامہ کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ امامہ یہ ایڈورب ہے، اس میں ظرف، اور چونکہ یہاں جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی اسپیس، جو ظرف ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایڈورب آف ٹائم، ایک ایڈورب آف پلیس۔ تو یہ ہے ایڈورب آف پلیس۔ بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ مائی ہاؤس از بیوٹیفل۔ ایک بات نوٹ رکھیے، عربی زبان میں جو سینٹینسز ہوتے ہیں براڈلی جنرلی، وہ مبتدا خبر کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم جملے اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور سینٹینس کی ایک قسم ہوتی ہے جو فعل جس میں ہوتا ہے ورب، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، وربل سینٹینس کہتے ہیں۔ تو یہ ہاذا بیتی، یہ ہاذا مبتدا ہے اور بیتی خبر ہے، ہاذا سبجیکٹ ہے، بیتی پریڈیکیٹ ہے۔ بیتی امام المسجد میں میرا گھر مسجد کے سامنے ہے،
بیتی یہ سبجیکٹ ہے اور علامت مسجد یہ پریڈیکیٹ ہے. بیتی جمیلن میرا گھر خوبصورت ہے. بیتی جمیلن میرا گھر خوبصورت ہے. بیتی یہ مبتدا ہے اور جمیلن یہ خبر ہے. اس کے بعد ہے فیہ حدیقۃ صغیرہ، اس میں ایک چھوٹا سا باغ ہے یا پارک ہے. فیہ حدیقۃ جمیلہ، دیکھیے فیہ آ گیا یہاں پر، اس میں. یہ اس کتاب یہ اس لیسن میں آیا ہے پہلی بار. فیہ اس میں، حدیقۃ صغیرہ یہ موصوف صفت ہے، منعوت اور نعت ہے. حدیقۃ صغیرہ a small garden. There is a small garden in it. ہذه غرفتی یہ میرا کمرہ ہے. تو دیکھیے آپ نے مضاف مضاف الیہ جو پڑھا ہے وہ بھی اس میں ریوائز ہوگا. آپ نے اسم الاشارہ مشار الیہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو پڑھا ہے اس کو بھی یہاں پہ ریوائز کیا جائے گا. آپ نے ایڈورب کے بارے میں پڑھا ہے وہ بھی ریوائز ہوگا. آپ نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں پڑھا ہے وہ بھی ریوائز ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ نے اور بھی کچھ پڑھے ہیں مذکر اور مؤنث کے بارے میں، وہ بھی یہاں پہ ریوائز ہوں گے. پریپوزیشن کو بھی ریوائز کیا جائے گا. ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. الف لام وغیرہ کا جو یوز ہے وہ بھی ریوائز ہوگا. ہذه غرفتی دس از مائی روم یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ اس میں ایک بڑی ونڈو ہے اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. دیر از اے لارج ونڈو اینڈ اے بیوٹیفل فین ان اٹ اس میں ایک بڑی ونڈو اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. ہذا سریری یہ میری چارپائی ہے، یہ میرا پلنگ ہے. یہ میری چارپائی ہے، میرا پلنگ ہے. دس از مائی بیڈ. وہذا کرسی کرسی نہ مت کرنا صرف، یہ کرسی ہذا وہذا کرسی اور یہ میری کرسی ہے. اینڈ دس از مائی چیئر. وہذا مکتبی اور یہ میرا ٹیبل ہے. اینڈ دس از مائی رائٹنگ ٹیبل. آگے دیکھیے ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب ٹیبل پر ہیں. مائی واچ اینڈ مائی پین اینڈ مائی بک آر آن دا ٹیبل. ساعت مانے گھڑی، قلم مانے قلم، کتاب مانے کتاب. وحقیبتی تحت المکتبی اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. اینڈ مائی بیگ از بلو دا ٹیبل. اینڈ مائی بیگ از below the table. تحت آ گیا اس میں ظرف ایڈورب یہ پیچھے آ چکا ہے. تحت کے معنی نیچے. اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مضاف الیہ کی طرح ہوگا یعنی کہ اس کے اوپر ہمیں کسرہ استعمال کرنا ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. The window of my room is open میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. The window of my room is open. مفتوحتن کو ہم نے فیمینین یوں استعمال کیا کیونکہ نافذتن فیمینین ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر میں جنڈر کے اعتبار سے کمپیٹیبلٹی ہونی ضروری ہے، یکسانیت ہونی ضروری ہے، سملرٹی ہونی ضروری ہے. آگے پیراگراف دیکھیں. ہذه غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا روم ہے. دس از مائی بردرس روم. وتلک غرفۃ اختی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. اینڈ دیٹ از مائی سسٹرس روم. غرفۃ اخی کبیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. مائی بردرس روم از بگ اور لارج. وغرفۃ اختی صغیرۃ اینڈ مائی سسٹرس روم از اسمال اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی میرے بھائی کا روم میرے کمرے کے سامنے ہے. مائی بردرس روم از ان فرنٹ آف مائی روم. وغرفۃ اختی امام المطبخ اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. اینڈ مائی سسٹرس روم از ان فرنٹ آف دا کچن میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. آگے پیراگراف دیکھیں. لی اخ واحد آئی ہیو ون بردر. لام کے بارے میں یوز کیا گیا تھا کہ اگر ذوی العقول یا انٹیلیجنٹ ناؤن ہو تو وہاں پر ہم لام استعمال کریں گے، عندی نہیں استعمال کریں گے. لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے. اسامۃ آ گیا دیکھیے ڈپٹوٹ میسکولین میں اگر راؤنڈ تھا ہو اینڈ میں تو وہ ڈپٹوٹ ہوگا. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد اور میری ایک بہن ہے اس کا نام سعاد ہے. I have one brother, his name is Usama, and I have one sister, her name is سعاد. سعاد بھی ڈپٹوٹ ہے.
फेमिनिन में चाहे राउंड ता हो एंड में या ना हो, वो डिप्टोट होंगे, यानी ममनू मिन सर्फ होंगे, और उस पर हम तनवीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, मेरे वालिद और मेरी वालिदा उस बड़े रूम में हैं, उस बड़े कमरे में हैं। माई फादर एंड माई मदर आर इन दैट लार्ज रूम। अब आप इसको यूं भी ट्रांसलेट कर सकती हैं, माई पेरेंट्स आर इन दैट लार्ज रूम, इन दैट बिग रूम। अच्छा, ऑल राइट, ये हुआ। आगे देखिए, अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपने वालिद और अपनी वालिदा से प्यार करता हूँ। व उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं अपने भाई और अपनी बहन से प्यार करता हूँ। इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत किया गया इस लेसन में, खास तौर पर या जो होती है मुतकल्लिम की, मेरा, इसका खूब इस्तेमाल किया गया है। और आपको मालूम है कि अबुन और अखुन ये जब इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन के साथ, तो अगर हु और हा इसके बाद आ रहा है तो वाव लगाते हैं बीच में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर याए मुतकल्लिम आ रही है इनके साथ, तो फिर उस वाव को ड्रॉप कर देते हैं, डायरेक्ट अबी उम्मी। उम्मी में तो रहेगा ही, यानी कभी भी वाव नहीं आएगा, लेकिन अखी जो आगे आ रहा है उसमें वाव आता अगर आप उसके साथ हु या हा इस्तेमाल करती या हुमा वगैरह होता। तो अना उहिब्बु अबी व उम्मी, आई लव माई फादर एंड माई मदर, व उहिब्बु अखी व उख्ती, एंड आई लव माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। ये वर्ब है। तो इसमें आपने देख लिया, एक तो फी ही आया है पहले लाइन में, उसमें क्योंकि वो मैस्कुलिन को आप कहना चाह रही थी, उसमें तो ही है। ये असल में हु था, वो जब प्रीपोजिशन आ जाता तो ही पढ़ा जाता है उसे। और फिर दूसरी लाइन में फीहा आया है, उसमें चूंकि आप वहां पर फेमिनिन की तरफ रिफर कर रही हैं तो फीहा हो गया। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अना उहिब्बु में उहिब्बु जो वर्ब आया है, ये लव करना, पसंद करना और प्यार करने के माने में जो आता है। तो ये 3 पॉइंट है, बाकी सारी की सारी चीजें पीछे असबाक में आ चुकी हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करना है आपको। आगे देखिए, तमारीन। तमारीन ये तमरीन की प्लूरल है। तमरीन के माने एक्सरसाइज, मश्क। नंबर 1, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। नंबर 1, मन फी हादल बैती, इस घर में कौन है? फी ही हामिदुन, उसमें हामिद है। देखिए फी ही फिर आ गया। हु इज इन दिस हाउस? हामिद इज इन इट, या देयर इज हामिद इन इट, इसमें हामिद है। नंबर 2, मादा फिल हकीबती, बैग में क्या है? व्हाट इज इन द बैग? फीहा किताबी व कलमी व दफ्तरी, उसमें मेरी किताब, मेरा कलम और मेरी नोटबुक है। देयर इज माई बुक, माई पेन एंड माई नोटबुक इन इट। यहाँ देखिए फीहा है, फीहा में जो हा है वो हकीबा की तरफ जा रहा है, और हकीबा फेमिनिन है तो इसलिए फीहा लाया गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में फीही हामिदुन में फीही में ही है, और क्योंकि आप रिफर कर रही हैं बैत की तरफ, और बैत मैस्कुलिन है। अगर मैस्कुलिन होगा तो फीही होगा, और अगर फेमिनिन होगा तो फीहा होगा। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 62 की तरफ। पेज नंबर 62 को देखें आप। नंबर 3, मन फिस सय्यारती, कार में कौन है? हु इज इन द कार? फीहा अबी व उम्मी व अखी व उख्ती, इसमें मेरे वालिद और मेरी वालिदा और मेरे भाई और मेरी बहन है। माई फादर, माई मदर एंड माई ब्रदर एंड माई सिस्टर आर इन इट। नंबर 4, मन फी मस्जिद जामियाती अल आन, इस वक्त यूनिवर्सिटी की मस्जिद में कौन है? हु इज इन द मॉस्क ऑफ द यूनिवर्सिटी राइट नाउ? मा फीही अहदुन, इसमें कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन इट। नंबर 5, देखिए फीही आया यहाँ पर, फिर ऊपर वाले में भी फीहा था, ये नोट कीजिए। नंबर 5, मन फी हादिहिल गुरफती, इस कमरे में कौन है? हु इज इन दिस रूम? फीहा अल मुदीरु, उसमें डायरेक्टर है, द डायरेक्टर इज देयर और इन इट। आगे देखिए, इक़रा। इस इक़रा में उहिब्बु की प्रैक्टिस कराई गई है। उहिब्बु जो वर्ब है उसी की मश्क है। मैंने बताया था कि सेकंड वॉल्यूम जो शुरू होगी उसमें वर्बल सेंटेंसेस का होगा, लेकिन यहाँ ऐसे ही ले आए हैं कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने के लिए।
اقرا ریڈ کریں, پڑھیں. نمبر 1, احب ابی و امی, I love my father and my mother. I love my father and my mother. احب اخی و اختی, I love my brother and my sister. میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں. پہلے والے سینٹنس میں تھا میں اپنے والد اور اپنی والدہ سے پیار کرتا ہوں. دوسرے میں ہے میں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں. تیسرے میں احب زمیلی, I love my classmate. میں اپنے کلاس میٹ سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے کلاس میٹ کو پسند کرتا ہوں. نمبر 4, احب استاذی, I love my teacher. میں اپنے استاد سے پیار کرتا ہوں. نمبر 5, احب اللہ, میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, I love اللہ. نمبر 6, احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. دیکھیے احبو پیار کرتا ہوں, پیار کرتی ہوں, یعنی میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے یوز ہوگا. احب اللغت العربیہ, میں عربی زبان سے پیار کرتا ہوں. احب اللغت العربیہ, میں عربک لینگویج سے پیار کرتا ہوں, I love عربک لینگویج. تو الحمدللہ یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا اور بہت ہی سمپل لیسن تھا. امید ہے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.